27 فروری 2026 جمعۃ المبارک بیان عارف باللہ حضرت اقدس حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم بامقام مسجد اختر نزد سندھ بلو سوسائٹی گلستانی جور بلاک 12 کراچی۔ شیخ رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بیت حضرت مولانا سرجن پوری دامت برکاتہم کے اشعار ہیں۔ انسان جب اللہ والوں سے ملتا ہے، شرعی پردے کا اعلان، گناہوں سے بچنے کا ایک عزم مصمم، تو پھر جو گناہوں کے رستے ہوتے ہیں اس سے آدمی الگ ہو جاتا ہے، اس سے متعلق یہ پہلا مطلع ہے۔ میری منزل بھی عجیب ہے، میرا راستہ بھی عجیب ہے، میری منزل بھی عجیب ہے، میرا راستہ بھی عجیب ہے، میرا رہنما بھی منفرد، میرا قافلہ بھی عجیب ہے، میرا رہنما بھی منفرد، میرا قافلہ بھی عجیب ہے، یہاں جو بھی آئے بنے گدا، کرے دل فدا، کرے جان فدا، یہاں جو بھی آئے بنے گدا، کرے دل فدا، کرے جان فدا، کہ یہ عشق کے حق کا ہے میں قدا، سو یہاں نشہ بھی عجیب ہے، کہ یہ عشق کے حق کا ہے میں قدا، سو یہاں نشہ بھی عجیب ہے۔ بعض اشعار میں میکدہ اور نشہ شراب اس کا ذکر ہوتا ہے، تو نیا آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہاں پر بھی تو شراب کا ذکر ہے، لیکن یہاں سے شراب سے مراد شراب عشق الہی ہے، اور میکدہ سے مراد اللہ والوں کی خانقاہ اور اللہ والوں کی وہ جگہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ لگائی جاتی ہے۔ اور اس کے مطابق مولانا اثر صاحب نے ایک اور شعر فرمایا تھا، فرمایا کہ اللہ کی محبت کی شراب اور دنیا کی شراب میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ ہوش کو بڑھاتی ہے، ہوش کو بڑھاتی ہے، اس شراب کی مستی، دنیا کا شراب جب پیتا ہے آدمی تو میرے ماں بہن کی تمیز بھی ختم ہو جاتی، لیکن اللہ کی محبت کی شراب جتنا آدمی پیتا ہے اس کا ہوش اور بڑھ جاتا ہے، پھر اپنی نامحرم عورت تو کیا اپنی بہن کو بھی اوپر نگاہوں سے نہیں دیکھتا، اتنا محترم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی محبت کی شراب کی بات۔ ہوش کو بڑھاتی ہے اس شراب کی مستی، آب شر نہیں ہے، خمر آسمانی ہے۔ دنیا کا شراب تو کھجور اور انگور سے بنتا ہے، اور یہ کیا ہے؟
والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین کا شراب ہے. آب شر نہیں ہے خمر آسمانی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہاں جو بھی آئے بنے گدا کرے دل فدا کر جان فدا کہ یہ عشق حق کا ہے میں کدا سو یہاں نشا بھی عجیب ہے میری منزل بھی عجیب ہے میرا راستہ بھی عجیب ہے میرا رہنما بھی ہے منفرد میرا قافلہ بھی عجیب ہے تیرے قرب خاص میں وہ مزہ کہ جس کے منہ کو بھی لگ گیا. دنیا کی شراب کھٹائی چکھاؤ تو سارا نشہ غائب، لیکن اللہ کی محبت کی شراب کا وہ ایسا نشہ ہے کہ گردنیں کٹ جاتی ہے لیکن وہ نشہ نہیں اترتا. لڑکی تھوڑی بوڑھی ہو جاتی ہے، اب دیکھتا بھی نہیں ہے، سادہ پانی بھی نہیں پلاتے، بوڑھی ہو گئی، اور اللہ کے عاشقوں کا عشق روزانہ بڑھتا جاتا ہے. روزانہ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر بھی لوگ چھپک جاتے ہیں، تعلق والے اور ان کی محبت بڑھ جاتی. کیوں؟ یہ اللہ کی محبت کی شراب کی بات کچھ الگ ہے. تیرے قرب خاص میں وہ مزہ کہ وہ جس کے منہ کو بھی لگ گیا تو تمام عمر نہ چھوٹ سکا کہ یہ ذائقہ بھی عجیب ہے تو تمام عمر نہ چھوٹ سکا کہ یہ ذائقہ بھی عجیب ہے میرا رہنما بھی ہے منفرد میرا قافلہ بھی عجیب ہے. تھی خوشی بھی نفس کے سامنے پر اثر نے آپ کا غم لیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انسان کو ہم نے دو راستے دکھائے، ایک نفسانی زندگی اور ایک رحمانی زندگی. اب دونوں میں ہم ہر آدمی کو اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تھی خوشی بھی نفس کے سامنے پر اثر آپ کا غم لیا کیا اہل عقل تبصرہ تیرا فیصلہ بھی عجیب ہے. جب آدمی اللہ والوں کے پاس آتا ہے، عمل کرتا ہے، گھر میں شرعی پردہ کرتا ہے، غیر شرعی تقریبات میں نہیں جاتا، اہل عقل تفسیری شروع کرتے. تو پہلے اچھا تھا، جب سے شیخ کے پاس گیا تو بگڑ گیا. جب سے اللہ والوں سے تعلق بگڑ گیا، بھائی یہ بگڑنا ہے یا سنورنا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ کیا عقل نے تبصرہ تیرا
میری منزلیں بھی عجیب ہے، میرا راستہ بھی عجیب ہے، میرا رہنما بھی ہے منفرد، میرا قافلہ بھی عجیب ہے۔ 2 منٹ ایک قطع عرض کر رہا ہوں۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، تیرے تصور سے جانے عالم، جانے عالم سے مراد اللہ کی ذات، تیرے تصور سے جانے عالم، مجھے راحت پہنچ رہی ہے، تیرے تصور سے جانے عالم، مجھے راحت پہنچ رہی ہے، کہ جیسے مجھ تک نزول کر کے بہار جنت اتر رہی ہے، کہ جیسے مجھ تک نزول کر کے بہار جنت اتر رہی ہے، تیرے تصور سے جانے عالم، مجھے راحت پہنچ رہی ہے، کہ جیسے مجھ تک نزول کر کے بہار جنت اتر رہی ہے۔ حضرت کا ایک قطع ہے، آپ کے نام پر جان دے کر زندگی پا گئی ہے، آپ کے نام پر جان دے کر زندگی پا گئی ہے، چل کے نقش قدم پر نبی کی درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، چل کے نقش قدم پر نبی کے بندگی پا گئی ہے، چل کے نقش قدم پر نبی کے بندگی پا گئی ہے، آپ کے نام پر جان دے کر۔ شیخ العرب الجماعی باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات، صحبت اہل اللہ کی اہمیت۔ جو قطع پڑا بھی، تیرے تصور سے جانے عالم، اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا نعمت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت والا کا ملفوظ ہے کہ ایک شعر سناتا ہوں جو انگلینڈ میں موضوع ہوا۔ شعر ہے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے۔ اللہ والوں کے دل میں خالق جنت ہوتا ہے، اس لیے ان کے پاس بیٹھ کے دیکھ لو، انشاءاللہ تجارت دماغ سے نکل جائے گی، بادشاہت کے تاج و تخت نیلام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور سورج اور چاند کے روشنی میں لوڈ شیڈنگ معلوم ہوگا، ساری لیلاؤں کا نمک بھول جاؤ گے۔ کسی اللہ والے کے پاس کچھ دن رہ کے دیکھو، اور کوئی اللہ والا نہ ملے تو ان کے غلاموں کے پاس رہ لو، جس میں اختر بھی شامل ہے۔ کیوں بھائی، اللہ والوں کی غلامی پر آپ کو اعتقاد ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے مولانا ایوب گواہی دیں گے
کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خود کہے کہ میں اللہ والا ہوں، اپنی غلامی اور صحبت کی نسبت کرے کہ میں فلاں اللہ والے کا خادم ہوں، مگر جو لوگ مرید ہے جتنا نیک گمان کریں گے اور ان کے لیے اتنا ہی مفید ہے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری صورت اور سیرت کو اللہ تعالیٰ اپنے پیار کے قابل بنائے، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آخری سانس تک اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر رکھے، خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، رمضان شریف کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ دروازہ بند کر دیں۔ قدر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے عطا فرمائے، ہمیں عمر میں اللہ برکت دی اللہ تعالیٰ نے، ہمیں رمضان شریف ملا، تو رمضان شریف کے مقصد روزوں کا تقویٰ ہے، لعلکم تتقون، ہم اللہ کے پیارے بن جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ جس سے خوش ہوں گے تو ظاہری بات ہے یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے، اور جان لڑانا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، پھر بھی گناہ ہو سکتا ہے تو معافی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنا، گناہ کرنا نہیں ہے، توبہ میں دیر نہیں کرنا، کاملین میں نے اٹھائے گئے تو تائبین میں ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ بہت سے لوگوں کو بولنے کا مرض ہوتا ہے، تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ بتا دیں کہ توبہ کا فائدہ کیا ہے، تو فرمایا کہ توبہ کا نقصان کیا ہے، اب خاموش بیٹھے ہیں۔ تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ معافی وہ نہیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے جو اپنے کو نیک سمجھتا ہے، جو رات کو بیان ہوا تھا نا، مخلوق خدا کو اذیت دینا، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ نے کچھ بیان کرنے کی اچھی خاصی توفیق عطا فرمائی۔ اب تو روزہ ہو یا نہ ہو، یہ نہیں کہ رمضان میں نہیں ستائیں گے رمضان کے بعد ستائیں گے، جیسے رات عرض کیا تھا، بہو پر ظلم کرنا، اس کو نوکرانی سمجھنا اور اپنے حقوق داغنا، ہر بات کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا قیامت تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے نصیحت تک فرما دی ہیں۔ آپ کسی مفتی صاحب کو یہ پوچھیں گے نہیں لکھ کر کہ روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، یہ سب طے ہو چکی ہے باتیں۔ آپس میں کوئی بحث ہو وغیرہ اور اسے بچنے کے لیے پوچھ لیں کوئی بھی بات، وہ الگ بات ہے، لیکن اپنے حقوق کا دعویٰ کریں گے، گالیاں دیں گے، ماریں گے، چیخیں گے، بات چیت بند کر دیں گے، اذیت دیں گے، طنز کریں گے، اور موبائل ہے تو 1 سیکنڈ کے اندر 50 لوگوں کو جو ہے نا غیبت کر کے بھیج دیں گے۔ تو رمضان کس لیے ہے؟ بھوک پیاس رہنے کے لیے تو نہیں ہے۔ رمضان شریف تو اللہ نے فرمایا کہ تقویٰ کے لیے ہے، اور کئی احادیث مبارکہ بیان ہو چکی رمضان کے بارے میں، مختصر الحمدللہ۔ احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ میرے اخلاق کیسے ہیں؟ بڑی آواز چیخنا یہ تو گدھے کی آواز ہے، بہو کو غلام سمجھنا، اپنے بیٹی کی شادی ماسی سے کرا دو تو گناہ تو نہیں ہے نا کوئی۔ اپنی حضرت فرما دیتے اگر قرآن پاک حدیث پاک کی باتیں دماغ میں نہیں آ رہی ہیں، دماغ میں پاگل بن بھرا ہوا ہے، تو اپنی بیٹی کے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ اس پر بھی ایک لطیفہ ہے۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں شادی کی رات کو ساری رات بیوی کی پٹائی کی جاتی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ ساری زندگی قبضے میں رہے۔ اب وہ وقت اتنا مختصر تھا، اب مجھے یاد نہیں مجھے کہیں جانا تھا یا ان کو کہیں جانا تھا، تو حضرت والا کا ایک تیر تھا میرے پاس ہے، میں نے عرض کیا کہ آپ اپنی بہن کے لیے کیا پسند کرتے ہو، بیٹی کے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ تو کہنا ان کی بھی پٹائی ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو رواج ہے یہ۔ میں نے کہا پھر بھائی ہمارے بس میں نہیں آپ کو بتانا، کون چاہے گا کہ میری بیٹی کی پٹائی ہو، میری بیٹی کو ذلیل کیا جائے، نوکرانی بن کر رکھا جائے، ماں باپ کے گھر نہیں جانا، 9:09 پر مجھے چائے چاہیے۔ بعض ہمارے علاقوں کے ساتھ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں شادی کی رات کو صرف اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ 2 رکعت کمرے میں جا کے
2 رکعت شکرانے کے پڑھ لو، چاہے پھر خیالات کیسے بھی آتے رہیں. بیوی کو زبردستی 2 رکعت پڑھاؤ چاہے اس کے ذمہ نماز نہ ہو اس وقت، اور پوری رات یہ سمجھاؤ کہ میری والدہ کو یہ چیز پسند ہے ناشتے میں، میرے والد صاحب کو یہ چیز پسند ہے، میرے بھائی کو دیور جو نام محرم ہے اس کو یہ پسند ہے، میری بہن کو یہ پسند ہے، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. ساری رات اس میں گزر جاتی ہے. شریعت کا راستہ، سنت کا راستہ اسہل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے. جو بتایا تھا نا کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر بیان ہوا، چہرے مبارک پر تبسم ہوتا تھا، مسکرا کر داخل ہوتے تھے، سلام میں پہل فرماتے تھے. اور اپنی بیٹی کے لیے، اب تو تفصیل کا موقع نہیں ہے، اپنی بیٹی کے لیے ہماری بیٹی روز ہمارے گھر آئے، اور بہو اگر ہفتے میں ایک بار جائے، گھر اگر قریب ہے یا تھوڑا دور ہے، دوسرے شہر کے احکامات الگ ہیں، تو غصہ کریں گے، بات چیت بند کر دیں گے، کیوں گئی وہاں پر. یہ لوگ پتھر دل کے ہوتے ہیں. جو پھر اخلاق پر بیان شروع ہو گیا تھا، آج اخلاق پر تھوڑا اور عرض کرتا ہوں. یہ ماہ رمضان ہے عہد وفا کی تجدید، ماہ رمضان ہے عہد وفا کی تجدید، ناصر رو رو کہ ان کو منا لینے دو. جب نکاح ہوتا ہے یا کسی بیان میں، جیسے ابھی بیان میں یہ آیت مبارکہ پڑھی، ابھی پڑھ رہا ہوں، تساءلون بہ والارحام، اور تفسیر روح المعانی عربی زبان کی بڑی تفسیر ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد فرماتے ہیں ارحام کا مطلب کیا ہے؟ الاقرباء من جہت النساء والاقرباء من جہت النسب. اے دلہا آپ نے ہاں کہہ دیا نا، آج کے بعد ساس سسر آپ کے ماں باپ ہیں. بیٹی کو فون کیا یا پہنچ کر کہا بیٹیا نکاح ہو گیا، اب آپ کے ساس سسر آپ کے ماں باپ ہیں. اب ہم اپنی بہو سے یہ تمنا رکھتے ہیں، خود باپ کی شفقت کیوں نہیں دیتے؟ ایک ہی جگہ بیٹی کو پیار کر رہے ہیں، بہو کو ڈانٹ رہے ہیں، دونوں نے ایک ہی کام کیا. ہم نے جیسے میں نے عرض کیا نا رات کو کہ میں یہ سمجھتا ہوں مجھے مرنا ہی نہیں ہے، اور کم از کم 500 سال تو میری عمر ہوگی، آخری 50 سال توبہ کرتا رہوں گا. نمبر 2، میں یہ سمجھتا ہوں کہ داڑھی، بیان، نماز یہ دین ہے. یہ دین کا اتنا ذرہ سا معاملہ ہے، یہ پورا دین ہے. ہر حالت میں اللہ کو خوش رکھنا. جان جاتی ہے جائے، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے نہیں اجسام پر. رات کو جیسے بیان ہوا نا اخلاق پر، تو بعد میں ہر بیان کے بعد لوگ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے آدھا دین اخلاق ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اب اگر میں رات کا بیان کرنا بھی چاہوں تو میں نہیں کر سکتا. جو اللہ تعالیٰ بھیک بھیج رہے تھے آگے چل رہا تھا، تھوڑا بہت ابھی یاد تھا عرض کر لیا. اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. اب جوانی میں بیوی کے آگے پیچھے گھومیں گے، بڑھاپے میں گور کر دیکھنا. یہ بھی بتایا تھا گور کر دیکھنے کا کیا مطلب ہے. بہو سے کوئی غلطی ہو گئی، بھائی اس دن تو قیامت کا دن ہوگا جب بہو سامان رکھتے ہوئے کوئی چیز ہمارے پر گر جائے. وہ دن بیوی کے لیے بھی قیامت کا ہوگا جس دن 1 منٹ دیر ہو جائے. فرعون بنے ہوئے ہم لوگ، اللہ معاف فرمائے. دین کیا اس کی سمجھ بھی نہیں ہے. کس وقت اللہ تعالیٰ کو کیا بات پسند ہے اس کی فکر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پسند ہے فکر نہیں. رمضان شریف میں کیا معاملات ہے فکر نہیں. اور جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا وہ رمضان ہی نہیں ہوتے، نہ رمضان کا مینڈک ہوتے ہیں. وہ ان کا 11 مہینے اسی طرح اللہ کو خوش کرتے ہوئے گزرتا ہے، اور رمضان شریف میں تھوڑا اور آگے ہو جاتے ہیں. بیٹی قرآن پاک نہیں پڑھ رہی، ڈانٹ شروع کر دی. بہو سے تم نے تہجد پڑھی ہے، تم نے اشراق پڑھی ہے، شکل دیکھو کیسی ہے، ماں باپ نے کیا سکھایا ہے. یہ سسر ہے. بھائی آپ باپ ہو نا تو بیٹیوں کی غلطی کے معاف نہیں کرتے. اب یہ لائیو بیان ہوتا ہے. اے میری باپ بہن بہو بیٹیوں، آپ ساس ہو نا تو ساس تو ماں ہے. اسی طرح ذرا سا کچھ بات ہوئی، اب بیگم صاحبہ میکے چلی گئی. کیا اب مائیں ظالم نہیں ہوتی؟ کوئی ماں چڑچڑی نہیں ہوتی؟ کوئی ماں کو دین کی سمجھ نہیں ہے؟ وہ بیٹیوں کو ڈانٹنا، منحوس کہنا سب منع ہے. لیکن ماں اگر کچھ کہہ دیں تو بیٹیاں گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں کیا؟ یہ صبر کا حکم کیا ہے؟ آپ دیکھیے فضائل اعمال میں فضائل رمضان پڑھ لیں. حضرت مفتی عبدالرحمن سکھروی صاحب کی رمضان کے بارے میں کتاب پڑھ لیں. شیخ الرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، ان کی کتاب پڑھ لیں.
کیا لکھا ہوا؟ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور رمضان کی جزا اور انعام اللہ تعالیٰ دیں گے خود۔ رمضان کو تقویٰ سے گزارنے پر، جو میں نے حدیث پاک، طویل حدیث پاک جو شروع میں پڑھی تھی نا، جس میں عید کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فرشتوں سے کہ جو مزدور، مفہوم ہے، جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے اس کو کیا دیا جائے گا؟ اے اللہ اسے انعام دیا جائے گا، انعام دیا جائے تو گواہ رہنا میں نے سب کو بخش دیا، مغفرت کر دی۔ مزدوری کیا ہے رمضان میں؟ بیان کرنا، روڈ پر پتھر چلانا، ہاں جاب کرنا، یہ مزدوری ہے۔ مزدوری ہے تقویٰ، اور یہ تقویٰ کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ایک کونوا مع صادقین جو آیت پڑھی، جو عمل کے سچے ہیں ان کے ساتھ بیان کو نہیں دیکھنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے، اور جب علماء کہتے ہیں کہ ہاں ہم اطمینان میں، ان کے شیخ کہتے ہیں ہم اطمینان ہے، تو دین کتنا پیارا ہے کہ اب مناسبت دیکھو مناسبت ہے یا نہیں۔ اور کونوا مع صادقین کس لیے ہے؟ تاکہ والذین جاہدوا فینا پر عمل ہو جائے۔ اس کے بعد لنہدینہم سبلنا، چیخنا، چلانا، شور کرنا، ایسے کانپتے رہتے ہیں، بیوی ہو اولاد ہو ایسے کانپتے رہتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو مرتے ہیں، جو حضرت نے فرمایا تھا نا، تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہکا ہمارے، ویسے تو روتے آئے دل میں کہ اچھا ہے جان چھوٹی، ہر وقت کھٹ 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 کھٹ۔ اگر کوئی سمجھائے تو تم نے خود تو بیان میں کہا تھا کہ بوڑھا آدمی مثل بچے کے ہوتا ہے، تو میں بیان کرتا ہوں کہ یا جناب آپ میری آنکھیں لال دیکھ رہے ہیں؟ ہاں آنکھیں تو آپ کی لال ہیں، بس کیا کہیں بھائی، اچانک رات کو 1:30 بجے آنکھ کھل گئی تھی، پھر اس میں تھا میرا اللہ تھا، 2 رکعت تہجد، یہ وہ نیند کم ہوئی ہے اس لیے میری آنکھیں لال ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں میں ریا کر رہا ہوں، شرک خفی کر رہا ہوں، پتہ ہی نہیں ہے اس کو۔ معصوم بچوں کو بچپن سے ریا سکھانا، یہ بچے کا روزہ کشائی یہ دعوت ہوگی، فوٹوگرافیاں، ہار پہنانا اور شو کرنا، وائرل کرنا، اور بچہ چیخ رہا ہے۔ حضرت حامد رحمۃ اللہ کی تقریر ہے یہ کہ میں مر رہا ہوں مجھے پانی چاہیے، ارے اتنے لوگ مہمان ہیں آئیں گے ہماری ناک کٹواؤ گے کیا؟ افطار سے 15 منٹ پہلے بچے کا انتقال ہو گیا، پھر وہ جناب دعوت اس کے بچے کی، یہ نام و نمود، یہ شرک خفی، یہ ریا ہے۔ یہ بچہ روزہ رکھتا ہے، تو کل ہی ایک بچے نے رات کو دیر سے ابا کے ساتھ آئے تھے، تو میرے قریب آ کر کہا میرا آج روزہ تھا۔ میں نے کہا ماشاء اللہ، ایک مسئلہ ہو گیا، میں خیال 7-8 سال کا ہوگا۔ میں نے کیا مسئلہ ہو گیا؟ وہ میں نے دوپہر میں پانی پی لیا۔ تو میں نے کہا پھر آپ لوگوں کا روزہ تو کھانے پینے کا ہے۔ اور دوسری طرف ایک بچہ عصر کے بعد دیکھا، میں نے سوال صاحب کو بلایا، میں نے کہا روزہ ہے؟ کہا الحمدللہ 4تھا روزہ ہے اس کا۔ انہوں نے تو کوئی ایسی دعوت نہیں کی۔ یہ شرک خفی سمجھنا بھی آسان نہیں ہے۔ اے ابو بکر، کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی پتہ چلے گا؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ تو نہیں چلے گا۔ اے ابو بکر، میری امت میں شرک خفی، ریا اس طرح داخل ہو جائے گا۔ اب اگر میں اپنے شیخ کو بتاؤں، شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم حضرت والا کو بنگلہ دیش فون کروں کہ آج میں نے اس طرح بیان کیا تھا جمعے میں، وہ فرمایا یہ ریا ہے، شرک کیا تم نے، شرک خفی کیا تم نے، چھپا ہوا شرک کیا، تو میں مانوں گا؟ قسمت ہوگی تو مانوں گا، ورنہ کہوں گا اس میں ریا کی کیا بات ہے؟ کیونکہ کالا پتھر، کالی چونٹی، کالی رات، تو پتہ تو جب چلے گا جب ہم اپنے شیخ کی بات مانیں گے، علماء کی بات مانیں گے۔ یہ ضد کرنا، اپنی بات کرنا، یہ تو پھر تکبر ہے۔ تو رمضان شریف کا مہینہ ہے لعلکم تتقون، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ والا بننا فرض کیا، ان اولیاءہ الا المتقون۔ مفہوم ہمارا کوئی نہیں اس نے سوائے جو متقی بندے ہیں، تقوی سے رہتے ہیں۔ تقوی نام ہے کف النفس عن الہوی، گناہ کے خیالات ہیں عمل نہ کریں۔ غصے کے بارے میں کیا قرآن پاک کا معاملہ ہے؟ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ ایسا میں غصہ تو آئے گا، تو یہ سن لیا غصہ آئے گا، آگے نہیں سنا کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اب دیکھیے جتنے روزے بڑھتے جائیں گے نا، اگر اصلاح نہ کرائے تو دل چاہے گا ہر ایک کا منہ نوچ لوں، لڑائی کروں، چیخوں۔ گھر کے اندر کھجور میں دیر ہو گئی یا کھجور آئی نہیں، بھائی بھول گئی پرچی لکھنا، بیگم صاحبہ یا بہو صاحبہ پرچی لکھنا بھول گئی، تو بھائی اللہ کے بندے اس میں چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر رزق میں لکھا ہوتا تو بیٹے کو یاد رہتا، وہ لے آتا۔
لیکن اسی وقت غصہ، دعا کے قبولیت کے وقت غصہ. پھر کہتے ہیں اصلاح کی کیا ضرورت ہے، جبکہ قرآن پاک احادیث مبارکہ سے بار بار بتایا جاتا ہے کہ قرآن پاک فرض ہے، تجوید سے پڑھنا، یہ بھی کل بیان ہوا تھا. تقویٰ فرض ہے، اور تقویٰ نام ہے کف النفسی عن الہوا، گناہ کے خیالات عمل نہ کریں. اسی لیے اللہ والے جتنے ہوتے ہیں نا، میں تو غلام ہوں، جتنے اللہ والے علماء تو ان کے پاس اعتکاف میں یا پورے رمضان میں بہت لوگ وقت لگاتے ہیں. شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری اعتکاف میں 500 علماء تھے. دوسرے الگ تھے. کیوں؟ جب کوئٹہ ٹرین جاتی ہے تو ایک انجن آگے ایک انجن پیچھے، تو رمضان شریف میں ایک انجن تو رمضان کا لگ گیا، سرکش شیاطین بند ہوتے ہیں بھائی، چلتو پھرتو تو یہ اپنی حرکتیں جاری رکھتے ہیں. اور شیطان کا باپ نفس تو بند نہیں ہوتا. اب ہر بات پر 3 گھنٹے کا بیان ہے. جیسے قرآن پاک میں 5 نفس کا ذکر ہے، اور پہلا نفس ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، ہمارا بسو ہے، اس کا کام ہے ڈنک مارنا، گناہ کر لے، طلاق دے دے، گالی دے دے، آنکھیں دکھا بیوی کو، کانپنے لگے، کیونکہ پتہ ہے بم مارے گا، یہ غصے کا عادی ہے، پتہ ہے. حرام ہے غصہ. رمضان میں نفل تو فرض 70 فرض کے برابر، اور گناہ کریں، حرام کام کریں، غیبت کریں، جو کریں کوئی پرواہ نہیں ہے. نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. غیر شرعی تقریبات میں گھسے ہوئے، افطار پارٹیاں بینکویٹ ہال میں ہو رہی ہے. عصر نماز کا کیا ہوا؟ شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر رہی ہے. عصر نماز خریداری میں گئی، مغرب نماز ارینجمنٹ میں گئی، اور تراویح سمیٹنے میں گئی. شرعی پردے کا کوئی انتظام نہیں. گھر میں 2 بھائی مل کر رہتے ہیں، 3 4 5 جو بھی رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم، یا بیٹے یا بھائیوں کی دعوت کی، تو بھائی اس ثواب سے زیادہ تو شرعی پردہ ہے. شرعی پردہ تو رکھا ہی نہیں، اور ایک وقت میں کتنے گناہ کر لیا، کتنا اللہ کو ناراض کر دیا ایک وقت میں، اس کی فکر نہیں. واہ واہ ہو جائے میری کہ افطار میں اتنی چیزیں رکھی ہیں. بھائی شرعی پردے کا انتظام ہے، ٹیلی فون کی ہاں ہے شرعی پردے کا انتظام، ٹھیک ہے. ہم آتے ہیں مسجد دیکھ لیں گے قریب کہاں ہے. اب مسجد تھوڑی دور ہے تو جناب افطار کیا، مغرب نماز جماعت سے پڑھ کر آ کے انصاف کیا. لیکن نہیں، ایک جگہ میرا اب جانا نہیں ہوتا، ایک افطار میں جانا ہوا، تو جیسے ہی آپ نے افطار کیا تو میں نے کہا بھائی چلیں مسجد، میں نے پہلے دیکھ لی تھی ہمارے ساتھیوں نے، تو کہا آپ یہی نماز پڑھا لیں. تو مسجد کس لیے یہی نماز پڑھا لیں؟ کون سا شرعی عذر ہے؟ کون سا مسجد 15 منٹ پیدل کے فاصلے پر ہے، گاڑی بھی نہیں ہے، موٹر سائیکل بھی نہیں ہے. بس یہ شوق پورے کرتے ہیں ہم لوگ. شوق تو یہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ کس بات سے ناراض ہے، کس بات سے خوش ہے، یہ شوق ہونا چاہیے. اصلاح فرض ہے. زبان کے 20 گنا پڑھ چکا ہوں، ابھی بھی ارادہ ہے آج پڑھنے کا. وہ 20 گنا کون سے ہیں؟ جب معلوم نہیں ہے تو معافی کس بات کی؟ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، معافی تو وہ مانگے گا جو گناہ کو گناہ سمجھے گا نا. جو خوش ہو رہا ہے میں نے افطار میں اتنے لوگوں کو بلایا، لیکن گناہ کتنے کیے ایک وقت کے اندر؟ عید کے دن گناہ کتنے کیے؟ دیکھو نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے اللہ نے بد دعا بھیجی، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام نے لکھ کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. قرآن پاک ہے، اس میں یہ جو سمجھتے ہیں کہ کس سے کہانی ہے، یہ نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی جو آیت مبارکہ ہے یا انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ علماء اور مفتی صاحبان کے پاس ہم قریب جائیں گے نا تو سورہ یوسف سے وہ پتہ نہیں کتنے مسائل بتا دیں گے دین کے، پتہ نہیں کتنے مسائل بتا دیں گے. بھائی کو پتہ چل گیا نا، بھائی ہیں دعوت کر رہے ہیں نا، شرمندہ کیا، بچے پھنس گئے نا، مجھے کنویں میں ڈالا تھا نا، نہیں، بلکہ شرمندگی مٹانے کے لیے بھائی یہ لیں، بھائی یہ لیں، بھائی یہ لیں. آج عید کے دن یا افطار پارٹی جائز، ماں نہیں آ سکتی، باپ نہیں آ سکتا، بھائی نہیں، بہن نہیں آ سکتے، دوست آ سکتے ہیں، ان کی بیگمات آ سکتی ہیں. یہ بتائیے آپ، یہ زندگی ہے؟ یہ قطع تعلق کا کیا گناہ ہے؟ قطع تعلق کا مفتی بتائیں گے یا میں بتاؤں گا یا ہم خود بتائیں گے؟ قطع تعلق کر کے بیٹھے ہوئے، میاں بیوی قطع تعلق کر کے بیٹھے ہوئے. اور یہ صبر کا مہینہ ہے میرے بھائی. صبر کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین کیا ہے؟ الصبر فی المصیبہ، شکایت نہ کریں. حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو اعتکاف کرتے تھے نا، تو فرماتے تھے کہ 2 چیزیں جو ہیں اس کی اجازت نہیں ہے، باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے.
جتنا سونا ہے سو لو، اور غیبت اور ان سے بچنا ہے، کم سے کم بولو ضروری، باقی لگے رہو ذکر تلاوت میں. اور عین افطار پر ہماری بہو بیٹیاں اللہ ماشاءاللہ سب جگہ ہے، فروٹ کٹ رہا ہے، غیبت بھی چل رہی ہے، فلم کی داستانیں بھی چل رہی ہیں. ابھی ایک میرے رشتہ دار ہے، بہت طبیعت ناساز تھی ان کی، تو پرسوں ہم گئے تھے وہاں رات کو، میرے خیال میں یہاں سے ہم نکلے ہیں، میرا اندازہ ہے 11:20 میں شاید نکلے ہیں. پھر جب واپس آئے تو 1 بج رہا تھا. یہاں سے جاتے ہوئے مارکیٹیں کھلی تھیں، ہم دیکھیں گے مارکیٹ میں کتنا رش ہے، نام محرم پہ نظر پڑ گئی، حرام کام کیا، سارا عبادت کا نور ختم کر دیا. توبہ کی برکت سے وہ نور واپس آ جاتا ہے. تو رمضان شریف سمجھائے ہم لوگوں نے نئے کپڑے، الحمدللہ شعبان کی 17 یا 18 تک میرے 80% سے زیادہ دوستوں نے خریداری پوری کر لی رمضان کی. ہمیں ویرائٹی نہیں چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے. یعنی شب قدر اعتکاف کیوں بیٹھتے ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29 نا، اللہ کے عاشق اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے 22 تاریخ میں ہمارے گڑبڑ کوئی نہ ہو، یا 22 تاریخ میں کہیں 21 ہوگی، کہیں سعودی عرب میں 23 ہوگی، ہو سکتا ہے اللہ وہاں کا مال یہاں بھیج دیں. اب حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فخر نہیں کرتا ہوں، نعمت کے طور پہ بتاتا ہوں کہ میرے گھر کی بہو بیٹیاں گھر کے کام کاج کے ساتھ روزانہ 20، 22، 24 پارے روزانہ پڑھتی ہیں. ابھی ہمارے دوست ہیں، پرسوں ان کی بیٹی منی سی، ہمارے لیے اب نام محرم میں ظاہری بات ہے، وہ 5 سال کی تھی جب آتی تھی، ان کے پیغام آیا کہ بابا کا کہ 7 دن میں 7ویں روزے پر قرآن پاک بیٹی نے ختم کر لیا، پھر نیا دور شروع کیا ہے، اور ہم زبان کے 20 گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں. فیس بک، یوٹیوب، ٹائم پاس کرنا ہے، ٹائم فیل ہو رہا ہے. سارے دنیا کے قبرستان کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹائم پاس نہیں ہوا، مرے نہیں کیونکہ اس وقت یہ چیزیں تھی نہیں. پیارے دوستوں اور ساتھیوں، ٹائم فیل ہو رہا ہے. ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے ہی خاص اس لیے کہ ہم اللہ والے بنے. تو ایک جو ہے رمضان شریف کا مہینہ اور ایک کنو ماہ صادقین، 2 انجن لگ گئے. نیک صحبتیں، اور لوگ چھٹیاں لیتے ہیں، الحمدللہ چھٹیاں بچا کر رکھتے ہیں، اور جناب چھٹی ملی یا جلدی آ گئے دفتر سے یا کاروبار کے حساب سے، بھائی ہمارے حالات ایسے ہیں ہم اعتکاف نہیں کر سکتے، مجبور ہیں. لیکن آپ ان کو دیکھو ذرا، مسجد میں داخل ہوں گے 5 سنتوں کے ساتھ اعتکاف کی نیت بھی ہے، اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آ گئے. کتنی دیر؟ 20 منٹ. ابھی اگر ہم اعتکاف کی نیت کر کے نہیں آئے تو ابھی نیت کر لیں دل میں، اعلیٰ اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، ڈبل ثواب. عصر کے بعد آ گئے جناب، عصر میں ہمارے یہاں تو خیر بیان ہوتا ہے 15 منٹ کا، آ کے اس کے بعد لوگ تلاوت کرتے ہیں اور 20-25 منٹ پہلے چلے جاتے ہیں. اب عشاء میں آدھا گھنٹہ پہلے آ گئے، اعتکاف کی نیت کر لی، تلاوت، ذکر، دعا. یہ وقت ابھی جتنے روزے گزرے ہیں نا، اللہ میری اور ہر مسلمان کی عمر میں برکت دے. اگلا رمضان مل جائے گا، یہ نہیں ملے گا. اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا، بعد میں رکھے روزہ، قضا تو ادا ہو جائے گا، قضا ایک کے بدلے ایک ہو گیا، لیکن جو رمضان کی نعمتیں وہ قضا میں نہیں ملیں گی. بیمار کی بات الگ ہے، اس کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے، یہ روزہ رکھنے کا شوقین ہے. چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس ای میل آ رہا ہے یا کوئی دوست کہتا ہے کہ اتنا دل دکھتا ہے کہ ہمارے دفتر میں لنچ بریک بھی ہے، ٹی بریک بھی ہے، اور سگریٹیں بھی پی رہے ہیں جوان. اور یہاں بوڑھے، شوگر کے مریض، ہارٹ پیشنٹ، یہاں سے مراد یہاں نہیں، پورے دنیا میں عاشق اور دیوانے روزے رکھ رہے ہیں. بچہ روزہ رکھ رہا ہے، بچی روزہ رکھ رہی ہے، اور یہ سانڈ کی طرح کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تو ہے، لیکن چونکہ بچپن سے اگر ہماری اولاد دین کی طرف جائے نا، تو ویسے تو ہم دینداری کہتے ہیں، اور اولاد اگر دین کی طرف جائے تو پاگل ہو گیا ہے. کیا ضرورت ہے اتنا مولوی مت بن، اتنا تقویٰ نہ اختیار کر. کتنا اختیار کر بھائی؟ تقویٰ کی کوئی پرسنٹیج ہوتی ہے کیا کہ 20% تقویٰ اختیار کرو؟ پاگل نہیں ہو جاؤ، دیوانے ہو رہے ہو تم، تمہارے میں خشکی چڑھ گئی ہے، یا اولاد کو رگڑ دے. اور جو اولاد رشوت لائے، حرام لائے اور حرام چیزوں سے گاڑیاں خریدے، وہ بڑا چیمپئن لگتا ہے. اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. تو یہ روزے کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ روزہ کرانا ہے، ثواب ملے گا. کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بہت ثواب ہے روزے کا، چاہے ایک کھجور سے، چاہے لسی کے گھونٹ سے، چاہے پانی سے، بڑا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے آپ کریں،
لیکن اگر مرد عورت ساتھ ساتھ ہیں، سب سے پہلے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں، ایمان والے مردوں سے فرما دیں، اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ کس سے ہمیں نظر کی حفاظت کرنی ہے؟ بابی، سالی، ممانی، چچی، ماموزات، خالازات، تایازات، پھپھیزات، پھر فیس بک، یوٹیوب، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ٹویٹر کہاں سے آ گیا؟ آئے دن ہر چند دن کے بعد کوئی نہ کوئی بوڑھا ای میل یا ٹیلی فون یا یہاں اکیلے میں بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا حق ہے، میں گندی فلمیں دیکھتا ہوں، موبائل کے بغیر رہ نہیں سکتا، سب گناہ چھوڑنا آسان ہے۔ میرا تو 34 سال کا تجربہ ہے کہ شراب، زنا، ڈرگس، بدفعلی، جتنے گناہ چھوڑنا آسان ہے، موبائل کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ وہ بوڑھے بوڑھے عورتیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری بیوی بیٹی موبائل میں کیا کر رہی ہیں، پھر کیوں دیتے ہیں موبائل ان کو؟ بچے معصوم کو آئے دن کہ ہم جاتے ہیں اپنے والدین کے گھر، میرا والد یا میری والدہ میرے بچے کو فلمیں دکھاتی ہے، اب کیا لڑائی کرے گا؟ اللہ کو ناراض کرے گا؟ ہاتھ پیر جوڑے گا نا۔ ابھی زیادہ مولوی مت بن، لکیریں ہیں لکیریں، عکس سے عکس لکیریں ہیں۔ اچھا لکیریں ہیں، کوئی موبائل پر اگر گالیاں لکھ کر بھیج دے اور آپ اس کو لڑائی کریں، وہ کہیں گے بھائی لکیریں ہیں۔ اگر کوئی موبائل پر ثبوت کے ساتھ طلاق لکھ کر بھیج دے، ہم مسائل نہیں بتاتے، ایک جواب بتا رہا ہوں، مسائل نہیں بتا رہا میں، وہ مفتی کا کام ہے۔ لکیریں ہیں یعنی کہ اتنے بڑے گناہ کو گناہ نہیں سمجھنا، یہ بھی تو عذاب ہے، تکبر ہے، بدتر الحق غمت الناس، حق بات کو قبول نہ کرنا، کسی انسان کو حقیر سمجھنا۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا افطار کے وقت یہ بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں، نماز نہ پڑھنا جماعت سے، اور پھر باتوں کے اندر باتیں لمبی چوڑی، وقت قبولیت کا ہے، فرشتوں کی آمین ہے، مچھلیوں کو گن کر کوئی بتائے، ان کی مغفرت کی دعائیں ہیں۔ اسی طرح عید کے دن ناچ گانا، مرد عورت ساتھ میں، ایک گناہ بتایا میں نے، قرآن پاک کی نافرمانی۔ پھر عورتوں کے لیے الگ حکم ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ زنا کیوں بڑھ گیا ہے؟ بیٹیوں کا گھر سے بھاگنا کیوں بڑھ گیا ہے؟ بیوی ہے، بیوی 4 بچے ہیں، موبائل کی وجہ سے شوہر کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے مرشد، میں نے بتایا کہ حضرت آج میں ای میل آیا ہے اور بہت زیادہ دل غمزدہ ہے، وہ 4 بچوں کی یہی ماں شوہر کو چھوڑ کے بھاگ گئی۔ حضرت میر صاحب کام کر رہے تھے، چشمہ لگا ہوا تھا، چشمہ اتارا، قلم رکھا اور آنکھوں میں جیسے پانی آ جاتا ہے نا، آنسو آ جاتے ہیں، اور میں یہ کیا تم بتا رہے ہو؟ 2 مہینے کے بچے کو چھوڑ کے ماں بھاگی ہے، اور ابھی 1 سال پہلے ہاسپٹل میں دودھ پیتے بچے معصوم کو 2 دن کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ آنکھوں کا زنا، یہ زنا بڑھ گیا، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی بڑھ گئی، بچی پر ظلم کر کے کاٹ ڈالا، بچے پر ظلم کر کے جلا ڈالا، بدفعلی بڑھ گیا، کورٹ میرج بڑھ گیا، ڈائیورس بڑھ گیا۔ کس وجہ سے؟ ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو یہ نہ کہے کہ بد نظری اور فلم اور بے حیائی اور یعنی فحاشی کی وجہ سے ہے۔ اور ابھی موقع نہیں ہے، اور جمعے کے دن میں بتا چکا ہوں قرآن پاک کی آیت مبارکہ، قرآن پاک کی، جو یہ چاہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، اس کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ وائرل کرنا فلموں کو، یہ بے حیائی کی دعوتیں کرنا، شادی، اب کیا 7 مضمون لایا ہوں کہ شادی کے وقت میں کتنے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، افطار کے وقت یہ 2 بڑے گناہ ہو گئے۔ ہماری بہو بیٹیوں کو کس سے احتیاط کا حکم ہے؟ نظر کی حفاظت۔ دیور، کیا حدیث پاک ہے؟ دیور سے اتنا ڈر جتنا موت سے، دیور تو موت ہے، موت۔ ایک اور حدیث پاک سن لیں، ہر مسئول سے سوال ہوگا، یعنی گھر کے بڑے سے، اور ہر مسئول سے سوال ہوگا، دکان پر 2 اسٹاف ہے اس سے سوال ہوگا، آپ سی او ہیں، آپ ایم ڈی ہیں، آپ ڈائریکٹر ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، جی ایم ہیں، آپ سے سوال ہوگا۔ خود بھی نماز نہیں پڑھتے، ان کو بھی نماز کا موقع نہیں دیتے۔ یہ جو بھی مسئول ہے، گھر کا ہو یا مدرسے کا ہو یا خانقاہ کا ہو، اسے سوال ہوگا کہ بیٹیوں کو مردوں کے ساتھ پڑھنے بھیج دیا، یہ آیت نہیں پڑھی تھی، یہ آیت نہیں سنی تھی، گونگے تھے، بہرے تھے، اندھے تھے، کیا جواب ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ کو کہ بیٹیاں ناچ رہی ہیں، لڑکوں کے ساتھ وین میں بیٹھی ہوئی ہیں اور گانے چل رہے ہیں،
اور وہاں جا کے مردوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، اور پی ٹی ماسٹر ایسے ہاتھ مار رہا ہے، اور مجھے خط آ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں ابا کو بتاؤ، یہ فتوی وغیرہ دکھاؤ، ابا نے تھپڑ مار دیا بیٹی کو، تمہاری غلط فہمی ہے۔ یار یہ منوس ہاتھ رکھ رہا ہے اور گن یہاں پر رکھ کر شوٹنگ سکھا رہا ہے اس کو، اور یہ ابا کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ یہ رمضان بھوک مرنے کے لیے ہے کیا؟ یہ بھی حدیث پاک سن لیں۔ جو رمضان فرضیت نے تقوی، گناہ چھوڑنا، نیک بننا، اور جو حدیث پاک کا مفہوم ہے جو تقوی اختیار نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہم روزہ نہ رکھیں اور بڑا گناہ کر لیں، بھائی یہ کام نہ کریں، ہو گیا معافی مانگ لیں، آج سے ابھی سے نئی زندگی کی شروع کریں۔ اچھا آگے دیکھیے، یعنی گھر کی دعوت کی بات کر رہا ہوں میں ولیمے کی بات نہیں کر رہا۔ بچی کا ولیمہ نہیں ہوتا بیٹی کا رخصتی کا، لیکن ہم شرعی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ بھی میں لایا ہوں اس وقت، وہ بھی لایا ہوں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا فرماتے تھے، بیٹی کا ولیمہ نہیں ہوتا وہ بھی لایا ہوں، رخصتی سادگی کے ساتھ کیسے کرنی چاہیے۔ اب ہر ایک کا فرض ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں الرحمن فصل بہ خبیرہ، رحمان کا معلوم کرنا ہے، باخبر سے پوچھو، شیخ الحدیث سے پوچھو، مفتی صاحب، مولانا صاحب، قاری صاحب سامنے، مفتی صاحب موجود ہیں، اور کتنے علماء سامنے موجود ہیں، اور ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ گوگل مفتی سے، نعوذ باللہ، وہاں سے جواب بھی ایسا ہی آئے گا۔ ہم وہی پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اس پر ایمان لائیں، جنت دوزخ پر ایمان لائیں، شر خیر اللہ کے ہاتھ میں، رزاق اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، ان سب پر ہم ایمان لائیں۔ اب گوگل مفتی پر ایمان نہیں لائے، وہاں پر پیش کر سکیں گے گوگل مفتی کو کہ اللہ ہم نے گوگل سے پوچھا تھا۔ ایمان کی کھٹک ہوتی ہے، چاہے میرے جیسا گندا ہو، کھٹک تو ہوتی ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ فیس بک، یوٹیوب پر جو گندگیوں میں وقت گزار رہے ہیں، یہ اسکرین لگائیں مین روڈ پر، اور وہاں پر موبائل سے کوئی سسٹم کر کے لگائیں یہ چیزیں، جہاں چٹنی ہو جائے گی اس کے جسم کی، پتہ ہے گناہ ہے نا، جبھی تو چھپ کے کر رہے ہیں، واش روم میں استعمال کر رہے ہیں، سیڑھیوں کے نیچے، چھت پر، کمرہ بند کر کے، بیگم صاحبہ بہت ارجنٹ میٹنگ ہے ملتان سے نہیں، کینیڈا سے، اور اب اس وقت کوئی ڈسٹرب مجھے نہ کرے، اندر ذلیل حرکت کر رہے ہیں ہم لوگ، بڈھے ہو گئے، حرام کام میں گھسے ہوئے ہیں۔ اب اس ایک دعوت کی فکر جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، زنا العین نظر، بخاری شریف کی حدیث پاک، نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، یہ کیسا افطار کا ثواب ہے؟ اوور ایڈ ٹینک پہ پانی بھرا ہے، بھائی 3 دن پانی نہیں آئے گا، ٹوٹیاں کھول دیں، آخر میں پانی کے لیے رو رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں میں نے بیان کر لیا، داڑھی سفید آ گئی، صحیح ہے، بیان کر لیا، افطار کرا دیا، ثواب مل گیا، لیکن یار یہ جب نہیں کیا ہو تو ثواب چلا گیا نا۔ ہر نیکی اور عبادت کی شکل ہے، غیبت کی کیا شکل ہے؟ دیکھیں یہ نیکی ہے نا، بیان کرنا، سننا، گھر جا کے بیوی سے لڑے، ماں باپ سے لڑے، نور کھا گیا، جو فجر سے پہلے سے جو عبادت کر رہے ہیں، گھر چلے گئے، ٹی وی کھول دیا، آنکھوں کا زنا کر لیا، اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ بغیر شرعی عذر کے نامحرم سے بات کرنا زبان کا زنا ہے۔ اپنے بیوی کا خیال نہیں رکھ رہا افطار میں، بار بار پڑوس کی عورت سے بار بار کیا حال ہے، آپ کو پسند آیا، آپ نے یہ نہیں دیا، آپ نے سموسہ نہیں دیا، اس کو کھائیں کہ تجھے کھا جاؤں منوس، آنکھوں کا زانی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا ہے۔ اب سمجھتے ہیں افطار کرا رہے ہیں ہم۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما ان مردوں پر جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں۔ لعنت کا مطلب 5 انگلیاں ہیں، لعنت کا مطلب ہے بعد عن الرحمہ، اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے اس کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتا ہے۔ اے اللہ لعنت فرما ان عورتوں پر، اب یہ تو مکس گیدرنگ ہے نا، لعنت برس رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں افطار کرا رہے ہیں یا عید کی دعوت چل رہی ہے، دعوت میں ثواب ہے نا، گناہوں کی دعوت میں ثواب ہے کیا؟ اب یہ گھر کے بڑے نے انتظام کیا ہے یا مال پانی بڑا بیٹا لا رہا ہے اسی بات چلے گی؟ تو ان کی پکڑ پہلے ہے۔ شریک ہونے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المعذور، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں شرکت جائز نہیں ہے۔ اب ماموں ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو تو کوئی پرواہ نہیں، یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، ایمان جاتا نہیں ہے، گناہوں سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، پھر گناہوں کی لائن لگ جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ فوٹوگرافی حرام گناہ، سب سے زیادہ عذاب فوٹوگرافر کو ہوگا، یہ حدیث پاک لکھی ہوئی سب سے زیادہ۔ اب دیکھیے بد دعا لگ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر فیشن شو، ریا جو افطار میں آئے گا، مکس گیدرنگ ہوگی تو ظاہری بات ہے فیشن شو بھی ہوگا، مرد دیکھیں گے نا، مرد حضرات بالوں کی سیٹنگ کریں گے، منہ چبا چبا کر باتیں کریں گے، اور رمضان شریف میں غیبت بڑھ جاتی ہے۔ اب دیکھیے جیسے ہی کہیں قرآن پاک ختم ہوا، جناب مٹھائی
اب جب مٹھائی کے فتوے آ گئے کہ یہ جائز نہیں ہے، چندے کی مٹھائی جائز نہیں ہے، اور اللہ کے گھر میں ریپر گر رہے ہیں، ذرات گر رہے ہیں، اعتکاف والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اب کتنے فتوے پڑھ کے سناؤں بھائی؟ جس کو 100 دفعہ غرض ہو خود پوچھے. یہ تو ممبر ہے آدھا گھنٹہ جیسے ہمارے یہاں 1 گھنٹہ، 10 منٹ بڑھ جائیں، 5 منٹ بڑھ جائے، ایسے نمازی پیارے ہیں، پڑوسی پیارے ہیں، ہم کو مسئلہ بھی نہیں ہے. لیکن اور کتنا بڑھائے گا آدمی؟ اثر تک بڑھائے گا کیا؟ سب بات سمجھ میں آ جائے گی، عمل ہو جائے گا. اللہ حکم دے رہے ہیں، فرض کر رہے ہیں، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، جو عمل کے سچے ہوں، بیان کے سچے نہ ہو. یہاں بیان کر رہے ہیں، گھر میں پردہ نہیں ہے. الحاج صاحب ہیں جناب، ہماری سفید داڑھی ہے، یہاں جی داڑھی کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ ایسے کر کے، یہ ایک مٹھی داڑھی مائنس ٹھڈی، ایک مٹھی داڑھی سامنے سے، ایک مٹھی داڑھی دائیں سے، یہ تھوڑا اس لیے کہ حرام نہ ہو جائے، ایک مٹھی بائیں سے، یہ تھوڑا اس لیے کہ حرام نہ ہو جائے. اور داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے، جیسے عید بقرعید کی نماز واجب. کوئی عید بقرعید کی نماز نہ پڑھے کہتے ہیں منحوس ہے. جس طرح وطر واجب ہے اس طرح یہ واجب ہے داڑھی. اب بتائیے، پیٹ میں روزہ ہے، حرام کام کیا ہوا ہے، 24 گھنٹے کا گناہ کیا ہوا ہے. افطار تو 13-14 گھنٹوں میں ہو گیا، لیکن یہ گناہگار لکھا جا رہا ہے. اور افطار کا کرا رہا ہے، شرعی اعتبار سے ثواب مل رہا ہے، شیو کرنے کا حرام مل رہا ہے اس کو، یا ایک مٹھی سے کم کرنے کا حرام کا 24 گھنٹے کا چلا ہوا ہے. مونچھوں کے لیے کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث میں یہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مونچھیں پست تھیں. دوسری حدیث پا کے بنی اسرائیل کی عورتیں زنا میں مبتلا ہو گئیں بڑی مونچھ کی وجہ سے. تیسری حدیث پا کے کہ جو بڑی مونچھ رکھتا ہے ہم میں سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ہمارا نہیں. اور چوتھی حدیث پا کے اور بڑی مونچھ رکھنا مکروہ تحریمی عملاً حرام خلاف سنت، فتویٰ دیکھ لو آپ. اور چوتھی حدیث پا کیا؟ اے ابو عبداللہ، مونچھوں کو پست رکھنا، اس میں قائم رہنا، جنت میں آ کر مجھ سے ملنا. اور ایک روایت میں کہ حوض کوثر، مظاہر ایک جدید میں لکھا ہے کہ نمبر 1 صفحہ 175 پر ایک روایت ہے کہ حوض کوثر پر آ کر ملنا. اب بڑی مونچھ کیا ہے بھائی؟ سائیکل کے ہینڈل کی طرح نہیں، یہ کنارہ چھپا ہوا ہے نا، یہ تو بڑی مونچھ ہو گئی. کسی کو مونچھیں رکھنی ہے، یہ کنارہ کھلا رہے. اول تو یہی ہے جو 4 حدیث مبارکہ میں بتا دیا. اب بتائیے رمضان شریف میں اب ابا کو ناراض کر کے ابا سے کوئی نعمت لے سکتے ہیں؟ ابا ہمیں دیکھ کر خوش ہوں گے اذیت دینے والے کو؟ تو اللہ سے جو ربا سے کوئی نعمت لینی ہے ناراض ہو کر، آپ دلیل لا کر دو مجھے قرآن پاک حدیث پاک سے داڑھی کے لیے کہ داڑھی دل میں ہے. میں تو آپ کو دلیل دے رہا ہوں. آپ کہیں گے قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے داڑھی کے بارے میں؟ ایک آیت تھوڑی ہے، بہت ساری آیتیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے الگ الگ عنوان سے اور براہ راست اس جملے سے بھی. اور قرآن پاک کا اعلان ہے فاتبعونی، میری اتباع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتباع. 1 لاکھ سے کم و بیش زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، سب کی داڑھی تھی. 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ رضوان علیہ مجمعین تھے، داڑھی تھی. اور سب کے سردار، جنت کے سردار، فرشتوں کے سردار، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی. اور شیو کرنا، داڑھی کم کرنا کس کی نقل ہے؟ کفار، یہودی، عیسائی، ہنود، کمیونسٹ، دھیریے، ان کی نقل ہے. اور حدیث پاک کیا ہے؟ جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. حدیث پاک ہے جو جس کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. اگر آج فیشن آ جائے نعوذ باللہ داڑھی کا، وہ تو فیشن کی وجہ سے رکھ رہا ہے، لیکن داڑھی آ جائے گی فوراً. اور بیوی اگر کہہ دے کہ سرتاج بچہ روتا ہے کہ میری 2 ماں ہیں، میرے گال بھی ٹٹ فاٹ ٹیٹ، آپ کے گال بھی ٹٹ فاٹ ٹیٹ، پلیز آپ داڑھی رکھ لینا. لیلا کی بات مان لے گا. اور مولانا پورا سال روتے رہے، داڑھی نہیں رکھیں گے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا میرے حلیے میں کیا خرابی تھی، اگر پوچھ لیا داڑھی کیوں نہیں رکھی، خاموش. اچھا یہ بتا اے میرے امتی شفاعت لینے والے، یہ بتا کہ میں اکبر ہوں یا گرو نانک اکبر تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر حق کیا ہوگا؟ آپ تو آخری نبی ہیں، آپ سے بڑھ کر حق کیا ہوگا؟ تو گرو نانک کی محبت میں تو سکھ داڑھی رکھیں، کرپان رکھیں، پگڑ رکھیں، اور پتہ نہیں زمین تک بڑھا دیں یہ لوگ. اور تم نے میری نقل نہیں کی. وہ جواب سوچنے پھر اس طرح چلائیں اور واجب کو گٹر لائن میں ڈالیں. نوکری چلی جائے گی، سفید بال آ جائیں گے، بیوی منع کرے گی، اور دفتر والے مذاق اڑائیں گے. اڑانے تو مذاق تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اڑایا گیا، اذیتیں بھی دی گئیں، صحابہ رضوان علیہ مجمعین کا مذاق اڑایا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، کوئلے پر لٹا کر بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر سل رکھی گئی پتھر کی. ایسا ہمارے ساتھ ہے؟ ایسا ہمارے ساتھ ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہم حرام کام کر رہے ہیں. اب بتاؤ اگر مر گئے تو حدیث پاک ہے جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا.
اب یہ مولویوں کی باتیں یا احادیث مبارکہ کی باتیں؟ کسرا کے 2 سفیر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور شیو کیا ہوا تھا. حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت سے چہرہ پھیر لیا اور بددعا دی، ویلکما، ہلاکت بربادی تمہارے لیے، من امرکما، کس نے تمہیں ایسا کہا؟ ان منحوس اور بدبختوں نے کہا کہ ہمارے رب، امرنا ربنا کسرا، ہمارے رب کسرا نے کہا مونچھیں بڑھاؤ، داڑھی کٹاؤ. بتاؤ یہ کسی نقل ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولکن امرنی ربی اوفر اللحى واعف الشوارب، لیکن میرے رب نے فرمایا ہے کہ مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ. کتنی بڑھاؤ؟ داڑھی کا وجوب شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب اور فتوے میں دیکھ لیں، اپنی مٹھی، حجام کی نہیں، بیوی کی نہیں، بچے کی نہیں، اور مائنس ٹھڈی، یہ اس طرح کر کے میری داڑھی اندر جاتی ہے. برسوں سے بہت کوششیں کرتا ہوں تو مجھے اس طرح کرنا ہے، ایسے کر کے، یہ اس طرح کر کے، یہ ایک مٹھی داڑھی ہو گئی اپنی، یہاں سے نہیں، ایک مٹھی داڑھی. شفاعت کس سے ملے گی بھائی؟ کس سے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حوض کوثر کس سے ملے گا؟ اور حدیث پاک ہے جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا. یہ شادی بیاہ کے اندر ناچ گانے کیا چیز ہے یہ؟ اللہ معاف فرمائے. تو افطار کرانا ہے تو یہ میں نے بتا دیا آپ کو. اور غیبت کرنا سننا حرام ہے، حرام ہے غیبت کرنا اور سننا. موبائل کے اندر گروپ بنے ہوئے ہیں، اتنا بڑا گناہ، زنا سے سخت گناہ غیبت، اس سے بڑا گناہ بہتان، اس سے بڑا گناہ بدگمانی، اور پھر تجسس، پھر ٹو، پھر وائرل کرنا دوسروں کے عیبوں کو. اب سن لیجئے، میں حدیث پاک عرض کر لیتا ہوں. میں بتا رہا تھا مٹھائی کے بارے میں. قرآن پاک کا ختم ہے، گھر میں آپ مٹھائی تقسیم کریں، گھر میں آپ کھانا بھی کھلائیں. قرآن پاک ختم ہوا ہے ماشاءاللہ، لیکن مسجد میں پیٹی چلیں، باہر پیٹی پر لکھا ہو کہ تقسیم کرنا ہے مٹھائی اور اس میں پیسہ ڈالیں. کوئی فرض، واجب، سنت موقعہ، غیر موقعہ، مستحب، مباح کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور یقین کرنا 100 میں سے 99 مساجد جہاں مٹھائی تقسیم ہوتی ہے واجب کو روک کر تقسیم ہوتی ہے کہ اگر وطر ہو گیا لوگ چلے جائیں گے، مٹھائی بچ جائے گی. واجب کو روکتے ہیں مٹھائی کے لیے، اور اسی وقت کھانا بھی لوگ شروع کر دیتے ہیں. پہلے سنیں آپ ذرا، پیٹی چل رہی ہے. ہمارے پڑوسیوں سے آپ پوچھ لیں کہ یہاں کوئی پیٹی چلی ہے؟ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے پیٹی چلی ہے، خانقاہ کے لیے پیٹی چلی ہے، خواتین کا مرکز تربیت خواتین کے لیے پیٹی چلی ہے، رومال، جھولی چلی ہے. اب جب مٹھائی کے لیے جھولی چل رہی ہے واجب روکا ہوا ہے اس میں، ورنہ لوگ چلے جائیں گے. لوگوں کا فکر. تو میرے پاس جھولی آئے گی، ارے یار 500 1000 کے نوٹ ڈلے ہوئے ہیں، 100 تو میں بھی دے دوں، تو یہ شرمندہ ہو کر دیا، تو جبری چندہ ہو گیا. بھائی ثابت کرو نا کہ مٹھائی تقسیم کرنا فرض ہے اور ہم بھوکے ہیں نعوذ باللہ. اچھا جب فتوے آ گئے 10 کہ جائز نہیں ہے یہ چیزیں، اللہ کا گھر ہے، جاؤ، کوئی بھوکے تو ہو نہیں، جاؤ اپنے گھر جا کر کھاؤ. سنیں اب بریانی شروع ہو گئی. یقین کرنا پرسوں بریانی تقسیم ہوئی ہے، آج ایک جگہ بریانی تقسیم ہوگی. میں نے ساتھی سے کہا آپ بیان کے لیے نہیں جائیں گے، اگر وہ نہیں تقسیم کرتے ہیں تو جائیں ورنہ مت جائیں. ابھی پتا چلے گا مجھے کہ نہیں بریانی ضروری ہے، بیان نہیں چاہیے. کیا اس میں ہے؟ حب جا حرام. اور بعض لوگ کہتے ہیں چندے کی منع ہے نا، تو ٹھیک ہے میں اکیلا تقسیم کر لیتا ہوں. تو بھائی اکیلا تقسیم کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ وہی شرک خفی، ریا. یہی پیسہ دیکھیں میں جب یہ بات کرتا ہوں تو یاد رکھنا ہمارے امام صاحب، مسجد کی خدمت والے مؤذن صاحب آپ سے پیسہ نہیں لیں گے الحمدللہ. یہاں جو مسجد کی خدمت کر رہا ہے نا اس کی تنخواہ 8000 10000 15000 20000 25000 2500 نہیں ہے. ہمارے پاسبان بھی نہیں لیں گے، نہ آپ کو دینا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کرم سے خوب، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ اپنا انتظام کرنا جانتے ہیں. لیکن یہی پیسہ امام صاحب کو دے کر دعا لو یار، مؤذن صاحب کو دے کے دعا لو، مسجد کی خدمت والوں کو دے کر دعائیں لو. یہ تو اللہ کے گھر کے ہے نا. جو پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور سینیٹرز وغیرہ کے چمچا گیری کرتا ہے وہ ان کے ڈرائیور، چپراسی، بھنگی کی بھی خدمت کیسے کرتا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے. ہمارے یہاں آج تک ایسا واقعہ الحمدللہ نہیں ہوا، نہ ہوگا. ایسے ماشاءاللہ لوگ ہیں کہ کرسی رکھو ادھر. بھائی تمہارا نوکر ہے کیا؟ کرسی ادھر رکھو. خود کیوں نہیں اٹھا دیتے؟ اور ایک مسجد میں بیان تھا 27 شب میں، تو ان کو پتا ہے میرے گھٹنے اور کمر کا مسئلہ ہے، تو مسجد کے مؤذن سے کمیٹی کے چیئرمین نے اٹھو یہاں سے، دیکھتا نہیں ہے شیخ آئے ہوئے، جلدی کرسی لے آؤ. ٹھیک ہے صبر کر بھائی، وقت نہیں ہے.
صبر کر بھائی، وہ بیچارہ کرسی لے آیا. یہ حالت ہے. اخلاق پر رات کو بیان ہوا ہے ماشاءاللہ. حدیث پاک ایک ہی بتا دیتا ہوں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ایمان اس کا جس کے اخلاق اچھے ہیں. پھر میری باری آئی بیان کی، الحمدللہ اللہ کے کرم سے خوب حدیث پاک سے جو ہے وہ ڈانٹ لگائی میں نے. آپ کمیٹی کے چیئرمین بن گئے ہو، اللہ کے گھر کے خدمت کرنے والے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس یہ بوجھ نہ ہوتا امیر المومنین کا، میں اذان دیتا ہوں. اذان والے کی گردنیں سب سے اوپر ہوں گی، جہاں جہاں تک اذان جائے گی سب اس کی گواہی دیں گے. اور اس کو روب مار رہا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اولاد نہیں تھی، بیوی سے فرماتے تھے کھانا لگوا لیجئے، برتن اٹھوا لیجئے، کپڑے رکھوا دیجئے. کتنی مٹھاس ہے اس جملے میں. اور کل بھی بتایا تھا، ٹشوے پر دینا ذرا، کل رات کو ہی بتایا، سمجھیں یہ گاڑی کی چابی ہے مثال، جاؤ گاڑی کھولو، اے سی کھولو، شکر کر تیرا ہاتھ یوں ہے، یوں نہیں ہے تو پتہ چلتا. گالی دینا اپنے اسٹاف کو، ماسیوں کو مارنا، عورتوں کا گالی دینا، یہ سوچو الٹا بھی ہو سکتا ہے. تکبر کے علاج میں کتاب لکھا ہوا ہے، اس میں شکر کر اللہ نے ہاتھ یوں رکھا ہے، ان کا خیال رکھو. دعوتوں میں خرچ کر لیں گے رشوت کے بہانے، کریک کلب میں اور 7 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل میں رشوت کے بہانے بوفے ڈنر اینڈ افطار. روزہ بھی ہے، بوفے ڈنر اور افطار. اور جو گھر کے جو ماسیاں ہیں یہ بھکاریوں کو دے دیں گے، اللہ معاف فرمائے. اور جو ماسیوں کی تنخواہ کتنی ہے؟ 50,000 ہے، اللہ معاف فرمائے. ایسے کو دیتے ہیں تو آسمان پر پیسہ جاتا ہے قبولیت کے لیے. اور مٹھائیوں کے اندر، بریانیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ معاف فرمائے. میں جلدی جلدی ایک حدیث پاک عرض کر لیتا ہوں. دیکھیے آپ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، اللہ اکبر، کہ مجھے نصیحت اور وصیت کیجیے اور زیادہ نہ لکھیے گا تاکہ یاد کرنا آسان ہو. راوی نے کہا بس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھ کر بھیجا، تم پر سلامتی ہو. بعد اس کے کہ کچھ شک نہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی خوشی تلاش کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوگوں کے تعاون کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، یعنی غیب سے مدد کرتا ہے. اور جس نے اللہ کی ناراضگی مول کر لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. اے معاویہ تم پر سلامتی ہو. بتائیے یہ دعوتیں کیوں ہوتی ہیں گناہوں کی؟ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کے حکم کو، قرآن پاک کے حکموں کو پامال کیا جاتا ہے. موسیقی کا گناہ، فوٹوگرافی کا گناہ، بے پردگی پر تو میں نے ابھی سورہ نور اور سورہ احزاب کی آیت سنائی نہیں، سنائی میں نے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرے بابا نے ایسی تربیت کی دین کی، فرماتے تھے آج مسجد میں مٹھائی تقسیم ہوگی اس لیے مغرب کے بعد میرے پاس آنا، عشاء سے پہلے میرے پاس آنا. 3 قسم کی مٹھائیاں، جتنا کھانا ہے کھا لو. اگر کسی نے مٹھائی لی تو پٹائی کروں گا. اللہ کے گھر میں مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، چھینا جھپٹی ہو رہی ہے اور کم نہ پڑ جائے، فونیں ہو رہی ہیں، اللہ اور واجب روکا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے. بھائی آپ کا ہمارا کام نہیں ہے کہ امام صاحب سے بحث کریں، بدتمیزی کریں. ہم اکیلے میں ان کو افطار کرا دیں اور ان سے کہیں حضرت یہ ہمارے مسجد میں یہ ہوتا ہے ہر سال، یہ فتویٰ دیکھ لیجئے دارالعلوم دیوبند کا، بنوری ٹاؤن کا، دارالعلوم کورنگی کا، جامعہ فاروقیہ کا، یہ فتویٰ آپ دیکھ لیجئے. یہ کتنا بڑا اللہ کی پکڑ کا خطرہ ہے اس میں، چندے کی مٹھائیاں کرنا. اور پھر امام صاحب کو اور حافظ کو ذلیل کرتے ہیں، حکم چھپا کر دینے کا. امام صاحب کھڑے ہو جائیں، یہ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کو 4,000 ہم نے ہدیہ کیا، ایک جوڑا ہدیہ کیا ہے. یہ حافظ جی ہیں، حافظ جی حضور ہیں، یہ ان کو ہم نے 8,000 دیے اور 2 جوڑے دیے اور ابھی ہار بھی پہنائیں گے، نعوذ باللہ. ہار میں تو خود ہی ہار لگا ہوا ہے. جائز ہے اجرت پر دینا؟ آپ حیران ہوں گے کہ اجرت پر پڑھانا گناہ ہے، دینا لینا گناہ ہے. تراویاں پڑھانا ان سے اور کوئی بھی نہیں مل رہا، جائے فتویٰ لے لیں، قل واللہ سے تراویاں پڑھا لیں. اور اسی طرح شیو، ہم دبئی جاتے ہیں، شیو کیا ہوا، ٹخنا چھپا ہوا، نماز پڑھتے ہیں پیچھے، حکم یہی ہے. لیکن داڑھی شیو کرنے والا، ایک مٹھی سے کم کرنے والا، اس کے پیچھے تراویاں نہیں ہوتی. ہم آپس میں بحث تو کرتے ہیں، غیبتیں کر کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں لاتے ہیں یہ، لیکن یہ نہیں کرتے کہ مفتی اور علماء سے پوچھیں کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے. غلط ہے تو اٹھا کر پھینک دو بیان کرنے والے کا، پھینکنا نہیں ہے. بس اس سے کہے بھائی ہمارے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، آپ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، ہمارا آپ کا بیان ہم نہیں سنیں گے. لیکن حق بات سن کر
اور یہ ہم تو افطار کریں گے تو کرو بھائی، گناہ کرو، ہمارا کیا واسطہ، ہمارا تو کام ہے خود عمل کرنا اور اللہ کا دین صحیح طریقے سے پہنچانا، صاف شفاف. کیونکہ پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں کنڈر گارڈن سے لے کر بے حیائی سکھائی جاتی ہے. کون سے اسکول، کالج، یونیورسٹی، انسٹیٹیوٹ میں ماں باپ کے حقوق سکھائے جاتے ہیں؟ اس رمضان میں کون سے اسکول کالج میں رمضان شریف کے فرائض بتائے جاتے ہیں؟ اب آپ فیصلہ کر لو آپ. اور جب روزہ جان بوجھ کے توڑ کر جب مفتی صاحب بتاتے ہیں کہ آپ کو اس طرح اتنے روزے رکھنے پڑیں گے، ہم نے تو پہلی دفعہ سنا، تو بھائی ہماری غلطی ہے نا، ہم نے پہلی دفعہ سنا، یہ کوئی آج کے مسائل تو ہے نہیں، یہ تو قرآن پاک کا ہے لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جی میں نے اپنی دوستی کے لیے مہینہ فرض کیا ہے روزہ، یہ حرام وہی چل رہا ہے، وہی رشوت، وہی ملاوٹ، وہی دھوکہ، وہی ناچ گانا، وہی فیس بک، وہی یوٹیوب. اللہ نے کس لیے عطا کیا؟ میری عمر میں برکت دی اللہ تعالیٰ نے. میں تو شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ آپ نے عمر میں برکت دی اور مجھے رمضان تک آپ نے پہنچا دیا. رجب کا چاند دیکھتے ہوئے جو حدیث پاک کی دعا ہے نا، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس کی تشریح عرض کر رہا ہوں. چاند دیکھ کر چاند کی دعا پڑھ کے اے اللہ رجب شعبان میں برکت عطا فرما، مجھے رمضان مل جائے، یعنی میری عمر میں برکت عطا فرما. اور حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بد دعا بھیجی، فرشتوں کے سردار لائے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. کیا ہے؟ ابھی موقع نہیں کہ جو رمضان شریف پائے اور مغفرت نہ کرائے، ہلاکت، بربادی، رسوائی ہو اس کے لیے. یہ حضرت مجدد کا جملہ ہے رسوائی کا. فرمایا کہ قیامت کے دن جب سورج سے کھوپڑی پھٹ رہی ہوگی، اس وقت کفار کو پتہ ہے 100% ہم دوزخ میں جائیں گے. رسوائی کی ایسی چیز ہے کہ وہ سفارش کرائیں گے کہ ہمارا حساب کتاب کر کے ہمیں دوزخ میں بھیج دو. ماں باپ کوئی بڑھاپے میں پائے یا ابا یا اماں اور ان کی خدمت کر کے مغفرت نہ کرے، ہلاکت، بربادی، رسوائی اس کے لیے. جوان ماں باپ کو رگڑ دیں، یہ ہے ہم اپنے دماغ سے عقل لڑا کر حدیث سمجھتے ہیں. جوان ماں باپ کو رگڑ دیں، جوان ماں باپ کا بھی یہی حکم ہے. لیکن کیونکہ بڑھاپے میں ذوف، کمزوری، چڑچڑ، ڈانٹ، کپڑے خراب ہونا، اس کو صفا کرنا، اس وقت شور شرابہ کرنا، تو اس لیے بوڑھوں کا ذکر ہے. حالانکہ جوان ماں باپ کا بھی یہی حکم ہے، چاہے اماں فیشنیبل ہوں، چاہے اماں بے نمازی ہو، چاہے بابا شیف کرتے ہو. ہمارا مرض بہت خطرناک ہے، ذرا سا دین سمجھ میں آ گیا باپ کو ڈانٹ رہے ہیں اور احساس نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. بابا جانے وہ اللہ جانے، تیرا میرا کیا واسطہ بھائی. کوئی ایسا ایک اللہ عمل کرا دیتے ہیں کہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے وہ. اب دیکھیے نا کتنی بڑی نصیحت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کی. یہ جتنے گناہ ہوتے ہیں، مہندی، مایوں، سہرا بندی، بیوٹی پارلر، جہیز، لمبا چوڑا جہیز مانگنا، رشوت طلب کرنا، جہیز لے لیا تو حرام کیا. بیٹیاں تڑپ کے پڑی ہوئی ہیں اپنے خاندان میں، اور جی مہر کی رقم 25 لاکھ روپے. اب دوسرا کہتا ہے بھائی ہماری بیٹی کا بھی 25 لاکھ رکھو، ہمارے پاس تو گنجائش، بیٹیاں گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ گاڑی وہ گاڑی، رشوت، فلاں پتہ نہیں کیا کیا. اور سادگی کے ساتھ کا کتنا انعام ہے نکاح کرانا مسجد کے اندر، اور وہاں بھی فوٹوگرافی کا فکر. یہاں بھی ہمارے ساتھی الحمدللہ آج کل تو یہ حالت ہے، اللہ کا کرم ہے، کوئی تصویر کھینچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. ان کو پتا ہے موبائل آدھے گھنٹے کے لیے چھن جائے گا اور ڈیلیٹ کر کے دے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حالت پر رحم فرمائے. یہ رحمت کا اشرہ تو ختم ہونے والا ہے، تو ہم نے اللہ یہ مغفرت حاصل کی نہیں کی. پچھلے رمضان کی میری مغفرت باقی ہے یا نہیں ہے؟ تو بد دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا کہ ہلاک و برباد و رسوا، یعنی کہ قیامت کے دن رسوائی کی وجہ سے کفار سفارش کرائیں گے کہ ہمارا حساب کتاب کر کے ہمیں دوزخ میں بھیجیں. ایسے رسوائی کا خطرہ ہے. اگر بڑی پوسٹ ہے اور سی او کا دل بدل گیا، حج کر کے آیا یا تبلیغ میں گیا یا اللہ والے سے ملا یا مفتی صاحب سے ملا، دل بدل گیا کہ بھائی ہمارے کمپنی میں آج کے بعد داڑھی ڈریس کوڈ ہے. اب دیکھتا ہوں کتنے نہیں رکھتے ہیں اس وقت، اللہ معاف فرمائے. تو رمضان ماشاءاللہ شیطان قید ہیں اور رحمت کی بارش ہے. داڑھی کا ارادہ کر لے آدمی، واجب سمجھ میں آ جائے نا تو آدمی سب کچھ کر لے گا اللہ کی رحمت سے. میں لایا تو تھا کہ مسلمان کی آبرو ریزی کرنا اور غیبت کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. یہ سود سے بڑا گناہ ہے مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، ان کے عیبوں کو کھولنا، ان کو ذلیل کرنا، یہ سود سے بڑا گناہ ہے. اور سود کا ادنا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، اور سود کا 1 درہم 36 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے.
جو منہ میں آئے بک دو کہ اس وقت کا سود الگ ہے، اس وقت کا سود الگ ہے، تو ثابت کرنا قرآن پاک حدیث پاک سے اس وقت کا سود الگ ہے، اس وقت کا سود الگ ہے. ارے بھائی کان یہاں سے پکڑو یہاں سے پکڑو ایک ہی بات ہے. یہ جملے بغاوت کے ہیں. یہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ آپ سے اعلان جنگ ہے، میں جیت نہیں سکتا، مجھے اس دلدل سے نکال دیجئے، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے. سجدے کا آپ کو تر کرتا رہے، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیں گے. کیوں نکالیں گے راستہ اللہ تعالیٰ؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کو ناراض نہیں کرتا، نیک بن کر رہتا ہے، تقوی سے رہتا ہے، کبھی گناہ ہو گیا معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مشکل سے اس کو مشکل نہیں مشکلات سے ایگزٹ عطا فرمائیں گے. وہ بیٹا ڈگری لے جس کے بعد نوکری حرام کی ملے. ابا ہم تو پہلے ہی حرام میں کروڑ پتی ہیں. بیٹا حرام خوروں کا پیٹ نہیں بھرتا، اس لیے وہی نوکری تم نے کرنی ہے جس میں حرام آئے، جس میں کانٹیکٹس ہمارے بڑھیں اور لوگوں کا کام نکال کے ان سے پیسے نکالتے رہیں. رشوت کتنا بڑا گناہ ہے یہ. لیکن اللہ معاف فرمائے، گناہ کو گناہ نہ سمجھنے والا معافی کیسے مانگے گا؟ 70 میں سے ادنا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. اور سود کا ایک درم، ابھی تو حدیث پاک کا موقع نہیں ہے تشریح کا، سود کا ایک درم 36 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. آگے سنیے گا. مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، آج تو گروپ میں یہی چیزیں ہیں. ان کے عیبوں کو اچھالنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، طنز کرنا، بدگمانی کرنا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. اب اس بات کا کیا عرض کروں؟ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجھ سے جو دوست موجود ہیں موجود نہیں، ہم سب مسلمانوں کو معاف فرما دیں. اے دونوں جہان کے مالک، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما. اللہ افطار کا ثواب جب ہے جب شرعی پردے کے ساتھ موسیقی نہ ہو، فوٹوگرافی نہ ہو، نمازوں کی قضا نہ ہو یا جماعت سے نماز نہ نکلے، تب ثواب ہے. اس کی سمجھ عطا فرما. اے ربا اپنی رحمت سے مجھ سمیت کسی مسلمان کو رحمت کے عشرے سے محروم نہ فرما. یا اللہ مسلمانوں کو آپس میں مجھ سمیت محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ پاکستان کی عالم اسلام کی حفاظت فرما. مسلمان ملکوں کو آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. پورے دنیا میں صرف مسلمانوں کا خطہ یا عرب کا خطہ، یہ پاکستان اور یہی خطہ، یہی ہمارے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، دشمنوں کی سازشوں میں ہیں. اے اللہ مسلمانوں کو سازشیں سمجھ کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. ایک مسلمان ملک کو دوسرے مسلمان ملک پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے غیر سے مدد فرما. اے اللہ جو جتنے دہشت گرد ہیں، لٹیرے ہیں، بلوائی ہیں، اغوا برائے تاوان والے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے انہیں تباہ و برباد کر دے. اے اللہ جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں دنیا میں کہیں بھی، یا اللہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اے اللہ جو خاندان کے جھگڑے ہیں کیا کیا بیان کریں. اے اللہ جو خاندان کے جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کے بارے میں قرآن پاک حدیث پاک کیا ہے. اے اللہ یہ ہمیں سمجھ کے جھگڑے ختم کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھائی رحم کر، بھائی رحم کر. یہ رحم عرش کا پایا پکڑ کے لٹک جائے گا اور آپ سے فریاد کرے گا کہ اے اللہ آپ کا نام رحمان ہے، میں آپ کے نام سے رحم نکلا ہوں. اے اللہ اس سے کاٹ جس نے مجھ سے کاٹا، اے اللہ اس سے جوڑ جس نے مجھ سے جوڑا. اے رب کریم آپس میں میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم فرما، خاندان کے جھگڑوں کو ختم فرما، بھائیوں کے جھگڑوں کو ختم فرما. اے اللہ چاہے غلطی ہو نہ ہو معافی میں پہل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، معافی میں پہل کرتا ہے، آپ اسے جنت کے وسط میں محل عطا فرماتے ہیں. اے رب کریم مجھ سمیت ہر مسلمان کو اچھے اخلاق عطا فرما. اے اللہ پڑوسیوں کا حق تو مجھ سے تو ادا نہیں ہوتا، یہاں کے پڑوسیوں، یہاں گھر کے پاس کے پڑوسیوں اب تک جتنے گند کیے گناہ کیے سب معاف فرما اور ان کے دل میں معافی ڈال دے. اے رب کریم عافیت کی حیات نصیب فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد فرما. میرے اور سب کے رزق میں برکت عطا فرما. جن پہ قرضہ ہو قرضے کی ادائیگی غیر سے فرما. مجھ سمیت جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. ہمارے پڑوسی عدنان میاں کے والد اور والدہ کو صحت عطا فرما. ہمارے پڑوسی اکمل بھیا کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ اور عطا فرما. اے رب کریم کینسر کے مریض ہوں یا مینٹلی ریٹارڈڈ بچے ہوں، یا اللہ جو گردے بیکار ہونے کے مریض ہوں، ڈینگی کی ہوں، کوئی بھی مرض ہو، اے اللہ اپنی رحمت سے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جن پر قرضہ ہے قرضے کی ادائیگی غیر سے فرما.
اے اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے اچھے رشتے عطا فرما، جن بچوں کے رشتے آ گئے گناہوں کے رسومات کی وجہ سے جلد نہیں کر رہے، یا اللہ انہیں علماء سے پوچھ کر بچوں کا گھر بسانے کی سادگی کے ساتھ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ خوشیاں عطا فرما، غم سے بچا، اے رب کریم زبان کے 20 گناہوں سے بچا، اے اللہ اب تک رمضان میں جو نالائقیاں کیے معاف فرما دیجئے، اے اللہ جو نالائقیاں گناہ کمینہ پن کیے معاف فرما دے، جو کیے ہمیں نہیں پتہ چلا آپ کے پاس لکھا گیا اس کی معافی عطا فرما دے، اے اللہ فرشتوں کے آمین سے محروم نہ فرما، مچھلیوں کے مغفرت کی دعاؤں سے محروم نہ فرما، اے اللہ آپ کو روزے دار کی منہ کی بدبو مشک اور زعفران سے پسند ہے، اس روزے میں فرضیت لعلکم تتقون کہ ہم گناہ نہ کریں اس کی فکر عطا فرما، اے اللہ عید کے دن آپ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس مزدور کا کیا کیا جائے جس نے مزدوری پوری کی ہو، فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ ان کی مزدوری پوری دی جائے، اللہ آپ اعلان فرمائیں گے کہ بس میں تم سے خوش ہو گیا، تم مجھ سے خوش ہو گئے، جاؤ بخشے بخشائے واپس جاؤ، اور مزدوری کا مطلب گناہ نہ کرنا، گناہ ہو جائے معافی مانگنا، اے اللہ رمضان کی فرضیت پہ عمل کرا دے، اے اللہ 20 رکعتیں سنت موقعہ الگ ہیں، 3 دن 5 دن 10 دن پڑھ کر پھر دکان کھولنا اور اپنے اسٹاف کو تراویحوں سے روکنا، خود نہ پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے، اے اللہ یہ مہینہ لوٹ کا ہے نیکیوں کا، ہم سمجھتے ہیں کاروبار کے لوٹ کا مہینہ ہے، اے رب کریم اپنی رحمت سے دین کی سمجھ عطا فرما، اللہ سنت میں اتنا چلا دے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم مجھ سمیت ہر مسلمان کو دیکھ کر خوش ہوں اور مسکرا کر فرمائے میرا امتی آیا ہے، اے اللہ غیر شرعی تقریبات میں ویسے بھی منع ہے لیکن خصوصاً رمضان شریف میں جانے سے بچا لے اور مخلوق کا خوف دل سے نکال دے، اے رب کریم اپنا قرب خاص عطا فرما، اپنے بیٹی بیوی بہن کو بیوٹی پارلر بھیجنے سے پہلے فتویٰ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ وہاں جانا جائز ہی نہیں ہے، جائز بیوٹی پارلر کے لیے گھر پہ بلا لے 2-4 ہزار زیادہ دے دے، یہ نہیں کہ بھویں کٹانا، نیل پالش لگانا، واٹر پروف لپسٹک، واٹر پروف مسکارا، واٹر پروف جیل، یا اللہ جو ساتھ دیتے ہیں وہ بھی اسی گناہ میں لکھے جاتے ہیں، اے رب کریم ہمیں سنت شریعت والی حیات نصیب فرما، اے اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو معاف فرما دے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے رب کریم عید کے دن کے عیدی سے محروم نہ فرمانا، میرے اور سب کی عمر میں برکت عطا فرمائیے، اے رب کریم رحمت کے اچڑے کی قدر نہیں کی اس کی معافی فرما دے، اے اللہ معافی عطا فرما دے، اللہ اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے بھائی 2 رکعت پڑھ کر گھر چلے جاتے ہیں، سنت نہیں پڑھتے، بہت بڑا گناہ ہے، مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسجد سے ہم ایسے بھاگتے ہیں جیسے قید خانے میں ہوں، اللہ یہ آپ کا گھر ہے اور رمضان کا مہینہ ہے، سنتیں ہمیشہ ہر جمعے کی سنتیں پڑھنا ہے ضروری ہے، وہ 4 سنتیں پڑھ لیں، تھوڑی تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، اعتکاف کی نیت نہیں کی تو اعتکاف کی نیت زبانی کر لیں کہ اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اور کچھ دیر مسجد میں رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچے بھی تارک سنت ہو جائیں گے، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسا تیزی سے بھاگتے ہیں جیسے ہم قید خانے میں ہوں، اے اللہ جیسے ہی ابھی اذان ہوگی فرشتے رجسٹر لے کر اندر آ جائیں گے، لیکن رمضان میں بھی ہمارے بھائی مسبوق ہوتے ہیں یا خطبہ نہیں ملتا یا خطبے میں باتیں کرتے ہیں، اے اللہ 100% شریعت کی اتباع نصیب فرما، ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پوری فرما، ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پہلے اذان ہوگی پھر سنتیں ہوں گی، اور فرض 2 کے بعد جو سنتیں ہیں اس کا حساب ہوگا، اس لیے جو کیا اس سے معافی مانگ کر آج سے سنتیں پڑھ کر پھر گھر جائیں۔